بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر قربانی کے مسائل بہت بیان کیے جا رہے ہیں، خاص کر علی انجینئر صاحب کے کلپ ہیں، مفتی طارق مسعود کے کلپ ہیں، طارق جمیل صاحب کے بیانات ہیں، طاہر القادری کے بھی، یہ جو ایک مکی صاحب ہیں ان کے بھی آ رہے ہیں، کوئی اکمل مولوی صاحب ہیں ان کے بھی ہیں، اور بھی کافی لوگوں کے بیانات ہیں کہ یہ واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے۔ لیکن وہ پہلی شرط جو ہر عبادت کے لیے ضروری ہے وہ کوئی ظالم بیان نہیں کرتا ہے۔ اور یہ کیسے بیان کریں؟ خود ان کے اوپر قربانی جو ہے گویا وہ نہ واجب ہے، نہ سنت ہے ان کے اوپر، نہ فرض ہے ان کے اوپر، جن کا میں نے نام لیا ہے جو مولوی ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں وہ مخلص مومنوں کے لیے ہیں، جن کے عقیدے بالکل درست ہوں اور شرک نہ کرتے ہوں۔ کسی مشرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہ صلاۃ فرض کی ہے، نہ صوم فرض کیا ہے، اور نہ حج اور عمرہ، اور نہ ہی قربانی، اور نہ ہی جہاد، اور جتنی عبادات ہیں یہ صرف مخلص مومنوں کے لیے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے آج۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، اگر آپ کبھی سنیں مودی صاحب جو ہے وہ قربانی کے فضائل بیان کر رہے ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ عجیب لگے گا آپ کو کہ یہ مودی، یہ ہندو ہے، یہ مورتی کا پجاری ہے، یہ قربانی کیوں کر رہا ہے اور یہ قربانی کے مسائل کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ تو جس طرح آپ کو حیرانگی ہوگی، اس سے زیادہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب یہ علی انجینئر صاحب یا طارق جمیل صاحب یا طاہر القادری صاحب یا اکمل صاحب یا مفتی یہ منیب ہوں یا تقی عثمانی ہوں یا جتنے بھی ہیں، یہ فضل الرحمان ہوں، خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، جتنے بھی ہیں، یہ کہ اگر یہ قربانی کی باتیں کریں یا اعمال کی باتیں کریں تو بہت ہی عجیب لگتی ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ ان کے عقیدے سارے کے سارے یہ کسی نہ کسی شرک کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور ان کے اندرونی خانہ اور کھل کے بھی ان کے تعلقات ہیں شرک کے ساتھ۔ شرک کرنے والوں کو علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو اپنا امام مانتا ہوں، اور بریلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، دم دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے موجود۔ بریلویوں کی عقائد علماء دیوبند اٹھا کر دیکھو، دیوبندیوں کی، تو اس کے اندر عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2، ایک سے ایک مشرکانہ عقیدہ کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے مانگو تو قبول ہوتی ہے، اور یہ جو فضائل اعمال ہے زکریا صاحب کی، تبلیغی جماعت والوں کی، کون سا شرک ہے جو اس کتاب کے اندر نہیں ہے؟ شاہ ولی اللہ کی کتابیں ہوں، انفاس العارفین ہوں، حجت اللہ البالغہ ہو، کشف المعجوب ہو ان کی علی اجویری صاحب کی، عبد القادر جیلانی کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو، یا محی الدین چشتی کے ملفوظات ہوں، مجدد الثانی ہو، جتنے بھی ہیں یہ جتنے پائے جاتے ہیں صوفی حضرات، ان کی کتابیں شرک اور کفر سے بھری ہوئی ہیں۔ وحدت الوجود ان کی رگوں کا خون ہے، جس کی پوری زندگی ڈاکٹر اسرار دفاع کرتے رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ اصلی مسئلہ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ تم نہیں سمجھو گے تمہارا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں۔ یاد رکھنا، بالکل کھل کے تمہارے سامنے یہ بات میں کر رہا ہوں۔ چاہے تم کروڑوں کا کوئی بیل خریدو، بکرا خریدو، یا کوئی مینڈا خریدو، جتنی مرضی قربانیاں کرو، تمہاری قربانیاں تمہارے منہ کے اوپر ماری جائیں گی۔ کیوں؟ کہ تم قبروں کے پجاری ہو، تم مزاروں کے پجاری ہو، گنبد کے پجاری ہو، جمہوریت کے پجاری ہو، پیر صاحب کی پنڈیاں دبانے والے، سجدہ تعظیمی کرنے والے، اور تعویذ گنڈا پہنے ہوئے جو بندہ قربانی کرے گا، یا امام دامن باندھے ہوئے قربانی کرے گا، اور پھر وہ گھوڑے کی پوجا کرنے والا، 10 محرم کے شربت پینے والا، 11ویں کھانے والا، 12ویں کے کیک کاٹنے والا، چڑھاوے چڑھانے والا، دیگیں بانٹنے والا، اگر یہ قربانی کرے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ مخلص مومنوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ ہر کوئی کسی قسم کی قربانی ہو، وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہو، وہ نوافل ہوں، فرائض ہوں، وہ صرف مخلص مومنوں کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جس کا ایمان عقیدہ خراب ہے، چاہے وہ بیت اللہ کی حفاظت میں مارا جائے یونیفارم کے اندر، وہ جنت نہیں جا سکتا ہے۔ پوری دنیا اس کو شہید کہتی رہے، پوری دنیا اس کے جنازے پڑھے، پوری دنیا کے پھول اس کی قبر کے اوپر ڈال دو، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا، شرک کے عقیدے کی وجہ سے۔ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جتنے بھی یہ پائے جاتے ہیں، اسے اجرتی ہیں۔ یاد رکھنا، یہ صلاۃ پڑھانے کے
نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں حضرت صاحب، مفت اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ یہ اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، خطیب صاحب تنخواہ لیتے ہیں، اور مولوی صاحب اس کی تنخواہ لیتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں، مال لیتے ہیں۔ یہ عبد الدینار ہیں، یہ عبداللہ نہیں ہیں، یہ دکاندار ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں۔ اللہ کے بندوں، بار بار میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، بار بار میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ترس آتا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کہتی ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن یہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے شرک چھوڑنا پڑے گا، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔